آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کی، جو ہمارے دین سے ہٹ کے دوسرا دین رکھتے ہیں، ہماری فکر سے ہٹ کے دوسری فکر رکھتے ہیں، ان سے مشابہت اختیار کی، دوسری قوم سے مشابہت اختیار کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال آقا کریم علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرمائی لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو، فإن تسلیم الیہود الاشارہ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارہ بالاکف۔ فرمایا کہ جب سلام کرتے ہیں تو یہود کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انگلیوں کے اشاروں سے سلام کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا طریقہ تحیت المسلم کا ہے، جب وہ کسی کو سلام کرے تو اس کی زبان بولے السلام علیکم، تو یہ تحیت المسلم ہے۔ ہاں اگر کوئی دور ہے اور آپ تک اس کی آواز نہیں پہنچ پا رہی تو اس کو آپ اگر اشارہ بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سلام جڑا ہونا چاہیے، السلام علیکم، تو یہ تو درست ہے۔ جو اصل ہے وہ تھی اور ساتھ آپ نے اس دور والے شخص کو اشارہ بھی دے دیا تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن السلام علیکم نہیں کہا آپ نے، اور ایسے ہی آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ سے کہتے رہے، انگلی سے اشارہ کرتے رہے، تو یہ طریق یہود کا ہے یا نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا یہ طریق نہیں ہے۔ جب وہ اپنے مومن بھائی کو دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم نہ کہیں، صرف اشارہ کہیں، تو یہ اشارہ یہود کا اور نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو اس سے منع فرمایا، کہا جو ایسا کرے تو وہ غیروں سے مشابہت کرتا ہے، یعنی السلام علیکم کہا ہی نہیں بلکہ ہاتھ سے ہی جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، یا انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، یا دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا ہے، لیکن زبان سے السلام علیکم نہیں کہہ رہا، تو پھر کلی مشابہت ان سے ہو گئی۔ تو فرمایا جو ایسا کرے ہمارے سے اس کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ربط نہیں ہے۔